ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میری مہمان ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا۔ مجھے کہنے میں جھجک نہیں کہ غالباً پاکستان میں یہ اعزاز یا آنر کسی اور خاتون کو حاصل نہیں کہ 4 بار MNA بھی الیکٹ ہوں اور اسپیکر بھی الیکٹ ہوں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ شکریہ۔ اور اگر اس کے ساتھ ہی اگر میں پوچھوں کہ یہ بہرحال الیکٹ ہوئی ہیں آپ، تیر کے نشان پر بھی، پیپلز پارٹی پہ بھی، پھر بھٹو صاحبہ اور جو شہید بی بی جن سے آپ کا خاص تعلق رہا، تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ جو آپ الیکٹ ہوئیں اس کا سارا کریڈٹ پیپلز پارٹی یعنی بھٹو اس کی قیادت کو جائے گا؟ دیکھیے یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو مجھے سیاست میں لے کر آئیں، اور اس وقت لے کر آئیں جب کہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی مشکل حالات تھے۔ 97 میں میر مرتضیٰ بھٹو کی اساسینیشن ہوئی تھی، اینڈ ان کے بعد بڑا ایک اینگر تھا پورے سندھ میں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنی اس وقت ان پاپولر تھی پارٹی، یا اس وقت جتنے برے حالات تھے، اس وقت کے لحاظ سے جو ہے کہ محترمہ یہی چاہتی تھیں کہ مطلب ایک تو یہی کہ زیادہ خواتین آگے آئیں، اور اس وقت میرے بچے بھی حالانکہ چھوٹے تھے، اور میں نے تو منع کیا کہ میں کیونکہ ایسے اس وقت کیونکہ بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے میں تو اپنا جو کمیشن پاس کیا ہوا تھا ایز اے میڈیکل ڈاکٹر، میں نے تو اس سے بھی ریزائن کر دیا تھا۔ بہرحال جب محترمہ نے کہا کہ نہیں ابھی مجھے ضرورت ہے آپ کی کہ آپ میرے ساتھ آ کے کام کریں، تو میں نے پھر اس وقت ایکسیپٹ کیا، اور پھر میں بدین گئی۔ یہ وہی اسمبلی تھی جو جس میں غالباً صرف سندھ سے پیپلز پارٹی کی 17 ارکان شاید الیکٹ ہوئے تھے، نواز شریف صاحب کی وجہ سے انہوں نے پورا پنجاب میں صفایا، پورا پاکستان سے، سندھ سے بھی تقریباً صرف 17 ممبر تھیں، اور جس میں 3 خواتین تھیں، اور کیونکہ اس وقت یہ ریزرو سیٹس نہیں ہوتی تھیں، تو محترمہ بی بی شہید اور ان کی والدہ جی بیگم بھٹو صاحبہ اور میں تھی۔ اور اس کے بعد یہی ہوا کہ 1 سال میں محترمہ ایگزائل میں چلی گئیں، کیونکہ اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ایون شی لیفٹ۔ تو بس آپ یہ سمجھے کہ ہم 4-5 ممبرز ہوتے تھے جو اپوزیشن میں، جو کہ ایکچوئل اپوزیشن کا رول ادا کرتے تھے۔ جی یقیناً ایک اس وقت بی بی کا ان بھٹو صاحب کے جو ووٹ کا تھا اس کا تھا، لیکن ان حالات میں اور جب لیڈرشپ باہر ایگزائل میں چلی جائے، اور یقیناً ایک لوگوں کو ایک ہوتا ہے کہ کوئی جب تک لیڈرشپ سامنے نہ ہو وہ ہوپ نہ دے یا اس طرح موبلائز نہ کرے تو وہ رزلٹس نہیں آتے، آسان نہیں تھا، جیسے کہ 2002 میں ہوا پھر۔ جی، اور کیونکہ 2002 میں بھی یہی تھے حالات، اور کیونکہ 1997 میں بھی لٹرلی یوں تھا کہ آپ ایک سمجھے کہ پوری گورنمنٹ کے خلاف، ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک الیکشنز تھیں جو کہ بہت مشکل تھیں، اور اس وقت الحمدللہ کہ اللہ نے بڑا کرم کیا، اور یقیناً کہ اس میں پہلے کیونکہ یہ سیٹ ڈاکٹر صاحب کی تھی، پہلے ان کا کام بھی تھا، لیکن ایک کانسٹنٹ جس طرح ہم نے موبلائز رکھا لوگوں کو، تو آئی تھنک کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی۔ پرائم منسٹر ہو جائیں، صدر ہو جائیں، اسپیکر ہو جائیں خواتین، لیکن ان کا جو ایک ہسبینڈ کا ایک اس پہ ایک شیڈو رہتا ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ شوہر ایک پارٹی میں ہو اور بیگم دوسری پارٹی میں ہوں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا شیڈو ایک مطلب ایک طریقے سے یقیناً کیونکہ فیملی کا بھی ہوتا ہے، میرے والد نے بھی یہاں سے الیکشن کی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے کہ وہ کانسٹنٹ اپنے حلقے میں اپنے لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ برابری کی طرح کام کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی جگہ خود بنائی ہے، اور یقیناً پارلیمنٹ کا جو رول ہے، جو کردار ہے، وہ تو مجھے ہی ادا کرنا تھا، اور جیسے اسپیکرشپ کا بھی تھا تو وہ میرا اپنا کردار بھی تھا، لیکن الحمدللہ جو یہ ایک ہماری آپس کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس لحاظ سے کہ فیلڈ میں وہ بالکل بہت پاپولر ہیں، بہت لوگ وہاں کے بدین کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسا ایشو آیا تو انہوں نے مجھے برابر فیلڈ میں پایا ہے، میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے برابر کام کیا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ شاید کچھ خواتین میں نہیں جانتی، اور میں کسی اس سے نہیں کہہ سکتی کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست کرتی ہوں، یہاں پہ پورے گراس روٹ سے لے کے اور پورے الیکشن اسٹریٹجی تک ہر چیز میں
اور فلڈز جیسی صورتحال آئیں کہ بدترین فلڈ ہمارے سندھ میں آیا اور ڈفرینٹ ایسے جو بھی کرائسز آئے ہیں، تو اس میں ان کے ساتھ برابر کھڑی ہوئی ہوں اور ایک ہم نے ایکول اس سے کھڑے ہو کے کام کیا ہے. بٹ یقیناً وہ کبھی مذاق میں کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں شاید اب آپ کے خلاف الیکشن کروں گا. نہیں، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین اتنی پاپولر اور بڑی ہو جاتی ہیں کہ وہ تو خیر، کیونکہ مرزا صاحب تو بلکہ اپنے، کیونکہ ان کا ایک طرز سیاست ہے، وہ ایک بہت لاؤڈ ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ نمایاں کہیں بھی رہے، اس طرف رہیں یا اس طرف، وہ ایک پرومننٹ ان کی پرسنالٹی تو رہتی ہے. لیکن اکثر جو ہے وہ بعض ہسبینڈ اتنے گمنام ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں جی وہ فلاں کے آپ ہسبینڈ ہیں. لیکن یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا، ویسے تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک کی طرف جاؤں، کہ ڈسپائٹ اس کے کہ جیسے بھٹو صاحب تھے، جب وہ جیل گئے، ابتلا میں رہے، تو بیگم نصرت بھٹو کا بہت بڑا نام ابھر کے آیا. پھر جو آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ بھی بہت بڑی پرسنالٹی، اسلامی ممالک کی فرسٹ پہلی سربراہ ہونے کا بھی رائٹ حاصل رہا. بالکل. لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بہرحال انفلوئنس آیا جب وہ ایک شادی ہوئی اور ان کی جو ہوئی. اس طرح تو ہوتا ہے نا، اس میں ان کا ایک ڈفرینس تھا ٹوٹلی. انفلوئنس آنا اگر ہوتا، مطلب ایک جہاں تک ہلکے کی پاپولیرٹی اور اس طریقے سے رابطے یا لوگوں سے زیادہ ان کا ہونا، تو وہ یقیناً ان کا زیادہ رہا. اور کیونکہ باقی ذمہ داریاں میں نے اٹھا لی تھیں، بچوں کی رسپانسبلٹی، اور شروع میں تو بڑے ان کے اوپر کیسز رہے، ہائیڈنگ میں رہے، جی بالکل انڈر گراؤنڈ. تو اس وقت کورٹوں سے لے کے کورٹس میں کس طرح فیس کرنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، فیملی کو بھی دیکھنا ہے، کاروبار بھی دیکھنا ہے، اینڈ مطلب پولیٹیکلی بھی اپنا کرنا تھا. تو ایز سچ جو ہے کہ اتنا ایک تو ساتھ رہنا بھی کم ہوا، کیونکہ یہ 10 سال کی ہائیڈنگ اور 11 سال کی ہائیڈنگ جو پیپلز پارٹی کے ڈیفیکلٹ ٹائمز تھے، کہ اس میں رہا کہ وہ پوری فیملی لائف تو ایک ڈسٹرب ہو گئی. اور میں پھر ایک انڈیویژول، ایک میں الگ سے اپنا رول ادا کر رہی تھی اور وہ الگ سے اپنا رول ادا کر رہے تھے. اور ابھی تک الحمدللہ کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں آئی کہ جس میں کہ وہ مجھے انفلوئنس کریں یا میں انہیں کسی طرح انفلوئنس کروں. اور جس کی میں سب سے بڑی مثال آپ کو دوں گی کہ جب میں اسپیکر تھی اور جب ان کے اختلاف ہوئے اور جب انہوں نے ریزائن کیا پارٹی سے، تو اس وقت میرے پاس بھی آپشنز تھے، اور اگر ان کو انفلوئنس کرنا ہوتا تو شاید اس وقت وہ مجھ پہ انفلوئنس کرتے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ گیلانی صاحب کی جو آیا تھا ڈیسیشن، اور بھی جتنے مختلف پیپلز پارٹی کے اس وقت کی جو لیڈرشپ پہ مشکل ٹائم تھے، وہ اس زمانے میں آئے، لیکن میں نے اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے کبھی میرے ساتھ انٹرفیئر کسی چیز میں نہیں کیا، اور جو رول ان کو ادا کرتے رہے یا وہ کرتے آئے ہیں، میں نے کبھی ان کے ساتھ اس میں انٹرفیئرنس. مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور میں اس سے بھی نکلنا چاہتا ہوں، کیونکہ خود ایک بہت بڑا سوال یہ آیا ہمارے یہاں جو خواتین کو اسمبلیوں میں لایا گیا، اور اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ابھی ہمیں 5 سال ہوئے ہیں، اب تو خیر ماشاء اللہ دہائیاں سے اوپر ہو گئی ہیں، تو ان کا کیا وہ رول ادا کر سکیں، اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کروں گا مگر ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور بریک سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ سے جو گفتگو ہو رہی تھی، اور خاص طور پر میں چاہ بھی رہا تھا کہ خواتین کے رول پر بات کروں، لیکن ڈاکٹر صاحب چلیں، وہ اسپیکر کا وقت تو گزر گیا، لیکن جب ڈاکٹر صاحب کے بہت اختلاف جو ہوئے، بہت ہی کنفرنٹیشن ہوئے، لیکن اور آپ جیسے میں نے کہا کہ فرنٹ سیٹ پر ہوتی تھی، اسپیکر ہوتی تھی، اس کے بعد ایسا آپ نے کچھ وڈرا کیا اپنے کو، کیا ایسا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. میں نے جو مجھ پہ ذمہ داری تھی اس وقت کی، میں نے پوری وہ ذمہ داری نبھائی، اینڈ ٹو دس ایکسٹینٹ نبھائی کہ اسی وقت میرا یہ ڈائگنوز ہوا تھا کہ کینسر کا، بریسٹ کینسر. اینڈ بلکہ وہ بہت میرے لیے ایک شاکنگ تھا، کیونکہ اتنی اسپاٹ لائٹ میں اینڈ میڈیا کی نظروں میں سب کے سامنے اور بیٹھے ہوئے اچانک سے یہ ڈائگنوز، تو میں نے وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کیا.
اور خود ڈاکٹر ہوں تو سمجھتی بھی تھی اور یہ جانتی بھی تھی کہ بڑا مطلب خطرناک بھی ہو سکتی ہے بات، کیونکہ اس وقت وہ گیلانی صاحب کی ڈیسیشن کی بات تھی. تو میں نے میرے پاس چوائس تھی، میرے پاس آپشن تھے کہ میں وہ ایکسکیوز لے کے چلی جاتی، پر میں نے ہمیشہ سے چیلنجز کو آگے آ کے فیس کیا ہے. میں چیلنجز سے پیچھے نہیں ہٹتی ہوں یا میں کہیں چھپ کے نہیں بیٹھنا چاہتی تھی. تو میں نے بھرپور طریقے سے اس وقت اپنا رول ادا کیا کہ وہ پورا مہینہ تھا میرے پاس کہ جس میں اسپیکر کو ڈیسیشن دینے کے لیے، جس میں میں نے ڈفرینٹ لائرز کو اینڈ ریٹائرڈ ججز کو میں سب کو کنسلٹ کر رہی تھی، اینڈ ڈفرینٹ لائرز کو بھی میں نے کنسلٹ کیا، اور اس وقت کی میڈیا نے وہ پورا رپورٹ بھی کیا ہے. اور اس کے بعد میں نے وہ ڈیسیشن دی. جب ڈیسیشن آئی تو یقیناً وہ دوبارہ کورٹ میں چیلنج ہو گئی، کورٹ نے دوبارہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. تو پھر ایک مشکل ٹائم تھا، کیونکہ ورنہ تو یہ تھا میں ڈیسیشن دے کے فوراً چلی جاتی، بٹ میں نے یہی سمجھا کہ جب تک کہ پارٹی ایک سموتھ اس پہ نہ آ جائے تو میں علاج کے لیے نہیں جاؤں گی. حالانکہ میری فیملی بہت اپسیٹ تھی، بہت ڈسٹرب تھی، اور میرے ڈاکٹر بھی بہت اپسیٹ تھا. بہرحال میں نے اس کے بعد پھر نیو پرائم منسٹر کی الیکشن ہوئی، پھر وہ اپنی آفس میں ان کا بیٹھنا، پھر وہ نئے بجٹ دینا، تو وہ سب چیزوں سے جب میں کر کے اینڈ دین آئی ٹولڈ کہ اس وقت لیڈرشپ کو بتایا کہ یہ ایشو ہے میرے ساتھ، اور اب تک میں نے نہیں وہ کیا تھا. ناؤ آئی ہیو ٹو گو. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ سب ہوتے ہوئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ایز اے خاتون جو آپ اس طرح لڑتی رہیں، کیا عموماً ایسا ہے یا ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، اس کے باوجود کہ اسمبلیوں میں ہیں، سینٹ میں ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، لیکن اوورآل سوسائٹی نے ایکسیپٹ کیا ہے اتنے بڑے عہدوں پر؟ لیکن چلیں، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہو گئیں، بی بی کا معاملہ اور تھا، ایک دو اور مثالیں ہم دے دیں جی، وہ ڈاکٹر شمشاد ہو گئیں، اسٹیٹ بینک کی گورنر، ایک آدھ اور کدے. اوورآل نہیں جی، اب بڑے وقت بدلا ہے. ویسے تو ہماری پاکستان کی خواتین شروع سے تھیں، لیکن یقیناً چند تھیں، گنتی کر سکتے تھے ہم. اور ورنہ تو فاؤنڈیشن سے لے کے جب پاکستان کی محمد علی جناح ہمارے قائد اعظم صاحب، ان کے ساتھ فاطمہ جناح رہیں، پھر اگر پوری لسٹ ہے کہ جس طرح عورتوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور جس طرح رانا لیاقت علی خان صاحبہ، پھر ظاہر ہے کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، پھر مطلب ڈفرینٹ آپ صوبوں کی دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور انہی کو ہی ایز اے ٹریبیوٹ میں نے. لیکن وہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہیں تو لیکن انڈیویجول ہیں، لیکن اوورآل ایکسیپٹ نہیں کرتے. جی میں وہی بتائیں، انہی کو پہلے ایک تو ایز اے ٹریبیوٹ میں نے ویمن پارلیمنٹری کوکس بنایا، اور اس کے پیچھے ریزن یہی تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو خواتین آئی تھیں 2002 میں، کیونکہ یہ ریزرو سیٹس کا ہو گیا تھا، بڑی تعداد میں آئیں، تو میں نے وہاں دیکھا کہ جس طرح جو کام ان کو کرنا چاہیے، اور جو کیونکہ اپنی پوزیشن بنانے کے لیے کسی بھی عورت کو 2 گنا زیادہ مرد سے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اپنا وہ بنانا پڑتی ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے. یقیناً اگر کوئی مرد، جتنے ہمارے میل کولیگز ہیں، اگر وہ پارلیمنٹ میں بات نہ کریں تو اس کو کوئی نوٹس نہیں لے گا. کوئی اگر بزنس پارٹیسپیٹ نہ کریں تو کوئی نوٹس نہیں، لیکن اگر خواتین نہیں کرتی ہیں تو اس کا ایک دم نوٹس میں آتا ہے. اور وہ شاید اس لیے کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹس کا، بٹ وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے اس چیز کی اجازت دی ہے. تو جب یہ ہوا تو میں نے اسی لیے سوچا کہ یہ ویمن پارلیمنٹری کوکس بنایا جائے، اور جہاں پہ میں ان سب کو، کیونکہ ایک سیاست کی جو پولرائزیشن ہو جاتی ہے، کہ میں ان سب کو اکٹھا بٹھاؤں اور یہ کہوں کہ ہم سے اس ملک کی عورتوں کی توقعات ہیں، امیدیں ہیں، اور ہم نے اس توقعات پہ پورا اترنا ہے، اور جس کے لیے ہم نے خواتین کے حوالے سے لیجسلیشن کرنی ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ سپورٹ جب ایک چیئر سے آیا، ایک اتھارٹی سے آیا، ہماری خواتین نے جس طرح کام کیا ویمن پارلیمنٹری کوکس میں، کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی عورتوں کے حوالے سے لیجسلیشن بھی ہوئی، چل بھی رہا ہے کوکس ابھی تک. جی، اور لیجسلیشن ہوئی، اور مطلب بات بھی ہوئی، اور یونینیمسلی ہمارے 1 درجن سے زیادہ جو ہے کہ بل پاس ہوئے ہیں. یہ بھی ویسے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے بریک کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اس اسپیکر کی نشست میں بیٹھی تو اور بڑا ہوسٹائل اپوزیشن تھی، تو کبھی کوئی ایسا پتہ نہیں کوئی تلخ واقعہ ہوگا کہ جب آپ نے سوچا یہ شاید مجھے اس لیے اس طریقے سے میرے پر شور مچا رہے ہیں کہ میں خاتون ہوں، اگر کوئی یہاں مرد بیٹھا ہوتا تو شاید اس طرح نہیں کرتی. پتہ ایسا کوئی تجربہ ہوا نہیں ہوا. اور پھر تھوڑا سا یہ کہ بہرحال مستقبل کے حوالے سے
کہ 2018 کے الیکشن کی بھی چاپ یا دھمک سنائی دے رہی ہے، اس میں آپ کیا سوچ رہی ہیں، کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ تو ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ سوال میں نے جو کیا اس کو چلیں دوبارہ پھر ایک تو یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈاکٹر صاحبہ کہ مرزا صاحب نے تو ایک الگ گروپ کی حیثیت سے الیکشن بھی لڑا، لوکل باڈیز کا بھی، اور آپ کے صاحبزادے بھی ابھی پارٹی میں ہیں خود، لیکن آپ ابھی تک پیپلز پارٹی ہی میں اسی میں، یعنی جو بینچ ہے، ان کے ریزولوشن ہے، ان کا جو ڈسپلن ہے اس کا ہی حصہ ہیں۔ تو یہ ایک مشکل راستہ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ پیپلز پارٹی میں ایز این ایم این اے آپ کا لیڈر اپوزیشن خورشید شاہ ہیں، دوسری طرف یہاں آپ کے سندھ میں آپ کے ہسبینڈ اس میں ہیں، تو مشکل تو ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو آپ کی زیادہ مشکل سوال کا جواب دے دوں۔ وہ یہ کہ ایز اے اسپیکر بہت بڑا چیلنج تھا، اور یقیناً ایک بڑا ڈائیورس قسم کا، کیونکہ ہمارا ہاؤس تھا تو بہت دفعہ، اور کیونکہ میں نے یہ ہمیشہ ایک چیز جو وہ کی ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اتھارٹی ہو، جب بھی آپ کو جتنی فریڈم ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اس پوزیشن کے ساتھ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی، اور الحمدللہ جیسے میں نے ہاؤس چلایا وہ سب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اینڈ پاکستان کے ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشکل وقت آتے تھے، اور یہی لوگ مجھے کہتے ہیں بہت مشکل وقت آئے، اور خاص طور پہ جب ڈاکٹر صاحب نے جب بولنا شروع کیا تھا پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف، تو اس وقت بڑا ایک بہت ریاکشن تھا، بہت زیادہ وہ تھا۔ تو اس وقت مجھے میرے اپنے ممبرز یہ کہتے تھے کہ شاید آج آپ کو چیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت برے موڈ میں ہیں، اور وہ کچھ کہیں گے تو ہماری چیئر والے بھی اور جو بھی وہ تھے، بہرحال پر میرا سٹاف بھی بڑا وہ ہوتا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ، میں نے جیسے کہا کہ میں نے فرنٹ میں آ کے چیلنجز کو فیس کیا ہے، میں پیچھے نہیں بھاگتی ہوں۔ تو میں نے اس وقت یہی بولا کہ نہیں، جو کچھ ہے میں اس کو وہاں بیٹھ کے فیس کروں گی۔ میں آج اگر میں نہیں بیٹھوں گی تو پھر میں کبھی نہیں بیٹھ سکوں گی، اور اس لیے میں نے جا کے میں بیٹھی، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ شاید میں ان کو بولنے نہ دوں، اور کہ وہ موقع نہ ملے، لیکن جب وہ خود حیران رہ گئے کہ جب ان کو میں نے جتنا ان کا ٹائم تھا، جتنا ان کو ملنا چاہیے تھا، ان سے میں نے یہ کہا اگر آپ ساری رات بھی بیٹھ کے یہاں بولیں گے تب بھی میں آپ کو بولنے دوں گی، کیونکہ آپ کا یہ اپوزیشن بینچز پہ، حالانکہ رولز جو ہیں، میں اس وقت شٹ اپ کال دے سکتی تھی، میں ایک جو میں دیکھتی ہوں اس وقت یہاں تو سندھ اسمبلی کا حال، تو کہ میں کہہ سکتی تھی کہ آپ ان کے ایبسنس میں نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں، تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال میں نے انہیں پورا موقع دیا، جس کے بعد انہوں نے جو کہنا تھا وہ بھی کہا، اور نون لیگ سے ایسی نہیں رہی وہاں پہ میں اسپیکر تھی، اور ایز اے اسپیکر نون لیگ کے ساتھ بھی یہی تھا کہ جب بھی ان کو ہوتا تھا، اور ہمارے لیڈر آف اپوزیشن جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھے لیڈر آف اپوزیشن تھے، چودھری نثار صاحب، اور پھر وہ جب وہ ان کو بھی جب بھی ٹائم چاہیے ہوتا تھا، حالانکہ میری یہ اس طرف ٹریجری بینچز پہ لوگ اپسیٹ ہو جاتے تھے، پر میں یہی کہتی تھی کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ بولے، آپ کا کام ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں۔ وہ 2 گھنٹے بھی اگر پوائنٹ آف آرڈر پہ بولتے تھے تو میں انہیں الاؤ کرتی تھی۔ پر بہرحال کمنگ ٹو دس، دیکھیے یقیناً مشکل ہے، میں نے ڈسپلن کا وہ کیا ہے، وہ اور بات ہے کہ آگے سے کہ اس کا جیسے پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہوں گی، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ، اور ان میں کچھ باتیں طے ہوتی ہوں گی۔ محترمہ نے مجھے ایگزیکٹو کمیٹی میں ڈالا تھا، محترمہ نے مجھے انفارمیشن سیکریٹری بنایا تھا، اور پورا وہ تھا، میری اپنی ایک سپیس تھی، میری اپنی ایک آئیڈینٹی تھی، اور اس میں لیکن کمیٹی کے اجلاسوں میں اس طرح جی مجھے انفارم نہیں کیا جاتا۔ جی پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں تو جاتی ہیں؟ نہیں، وہ بھی انفارم نہیں کیا جاتا۔
تو وہ بھی نہیں ہوتا. مطلب اس حد تک دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ جو بیٹے میرے ہیں, ہی از اے بیرسٹر, لنکنز ان سے انہوں نے پڑھا ہے, کہ انہیں بھی یہاں پہ جو وہ رول ادا کرنا چاہتے تھے کہ ایز اے پڑھے لکھے, کہ اتنا ان پٹ اس میں لیجسلیشن میں ڈالنا چاہتے تھے, ان کا بھی مائک میوٹ کر دیا گیا ہے. تو میں کہا بریک کے بعد ایک اور مشکل سوال کر لیتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ سے جیسے میں نے کہا نا کہ بڑی حساس صورتحال ہے کہ, اور اسکرین پر آ کے باتیں یہ سب کچھ کرنا, اور مجھے اس کی حساسیت کا احساس ہے. بہرحال اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے ہی تعلق نہیں بلکہ سیاسی تناظر میں یہ گفتگو بڑی مشکل ہوتی ہے. اس پہ چلتے ہیں بریک کی طرف, پھر آتے ہیں. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور کیونکہ ایک تو ڈاکٹر صاحبہ اسپیکر رہ چکی ہیں, مستقبل کا جو ہے ڈاکٹر صاحب تو علیحدگی, جیسے میں نے کہا مرزا صاحب علیحدگی اختیار کر چکے ہیں, صاحبزادے بھی نہیں ہیں, آپ 4 بار اس حلقے سے الیکٹ بھی ہوئی ہیں, 5ویں بار آپ کو پھر الیکشن کی طرف بھی جانا ہے. تو کس پوزیشن میں آپ نے علیحدگی بھی اختیار نہیں کری باقاعدہ پارٹی سے, پارٹی میں یعنی ہیں بھی موجود جیسے MNA, تو الگ گروپ بھی نہیں بنایا آپ نے, نہیں مرزا صاحب نے تو ابھی الیکشن لڑا, تو کیا اہم مستقبل میں آپ کو, میں خیال اب تو 1-2 مہینے بعد اور زیادہ اوپن ہو کے آپ کو آئیں گی کیا؟ دیکھیے لوکل باڈیز میں عوام کی اور عام آدمی کی وہ ہوتی ہے, جن لوگوں نے جو ایکچولی جنہوں نے محترمہ کے وقت میں تکلیفیں اٹھائی تھیں, کوڑے کھائے تھے اور بہت سیکریفائس کیا تھا, ہم ہمیشہ ان کو آگے لاتے رہے ہیں. اور جو ایکچوئل پیپلز پارٹی کا ورکر جیالہ جو تھا کہا جاتا ہے, اگر آپ انہیں پیچھے دھکیل کے, اور آپ وہ لوگ جو ہمیشہ سے جنہوں نے مخالفت کی, یعنی محترمہ کی شہادت کے بعد بھی مخالفت کی, اس کی بنا پہ آ کے اور انہیں اگر ٹکٹ دے کے آپ کرائیں گے تو یقیناً وہ وہاں کی عوام بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو ایز این انڈیپینڈنٹ انہوں نے الیکشن لڑا. اور مطلب ظلم تو یہ دیکھیے کہ ٹریجڈی کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کے میں بڑا لوکل باڈیز کی بات ہوتی ہے, ہم بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, لوکل باڈیز کی الیکشنز پہ ہو گئے, جہاں بھی یہ انڈیپینڈنٹ لوگ جیتے ہیں. آج میرے حلقے میں ان کی جو جیت کر بھی آئے ہیں, ان کے ہاتھ میں نمائندگی یا وہ نہیں دیا گیا, وہ آج بھی ریپرزینٹ انہیں کوئی نہیں کر رہا. اور ایک ٹیکنیکلٹیز ایک اس پہ ڈال دیا ہے, جس کے لیے میں کورٹوں میں بھی گئے ہوئے ہیں, وہ لوگ بھی گئے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ صرف لوکل باڈیز جو ہے یہ دکھانے کے ہے, اور ٹوٹل کنٹرول پروونس کر رہا ہے. کہیں سے بھی اس میں جو چیز عوام کو ان کے دروازے پہ ملنی چاہیے تھی, جو پرپس تھا لوکل باڈیز کا, آج وہ صرف کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں. تو پھر ہم یہ سمجھے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ لیں گی؟ دیکھیں ابھی کیونکہ ٹائم ہے, 1 مہینہ ہے, اور میں واچ بھی کر رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ سے رابطہ کرا PTI نے اور نون لیگ نے اور سبوں نے؟ یقیناً میں اس چیز پہ وہ نہیں کروں گی, سب نے رابطے بھی کیے ہیں, اور ایک بڑے اچھے طریقے سے, اور ایک میرا اچھا, ہر جہاں پہ ظاہر ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہمارے پرسنل ریلیشن شپس بھی ہیں, خاندانی تعلقات بھی ہیں, چاہے PTI میں کچھ لوگ ممبرز ایسے ہوں, یا مسلم لیگ N میں ہوں, یا مختلف جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ایک میرا رول رہا ہے, میرے کولیگز رہے ہیں, تو وہ ہے. پر بہرحال یہ فیصلہ اگر میں یہ آپ سے کہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کے یہاں ایک تو خیر یہ ہے کہ سندھ میں کیونکہ گڑھ ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی بھٹوز کو ووٹ ملتے ہیں, بھٹو کی بلکہ کھڑی خدا بخش کو لوگ ووٹ ملتے ہیں, ان کو نہیں جو اراکین اسمبلی ہوں, ابھی تک وہ ان کا ووٹ ہے. تو اس میں اس اگینسٹ اس کے غالباً یہ پہلا الیکشن ہوگا اگر قومی صوبائی اسمبلی کا آپ لڑیں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بہت لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, یا ہم انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے کہ نہ پیٹ کھانے کو ہوگا, نہ کپڑا ہوگا, نہ جوتی ہوگی. میں سمجھتی ہوں بڑی لوگوں میں اب اویئرنیس آ گئی ہے, اور اب جو ہے کہ گورننس پہ, یا آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے, آپ نے لوگوں کو کیا دیا ہے, لوگ بہت
اویئر ہیں اور وہ اپنی ضروریات بھی سمجھتے ہیں, وہ یہ بھی سب جانتے ہیں. ان کو اس طریقے سے کہ اگر ہم ایک جانوروں کی طرح سمجھیں کہ بس جس لکڑی سے ہانکا اور اس طرف وہ چل پڑیں گے, ایسا نہیں ہے بس. لیکن صرف کنسرن یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے, جو کہ میں سمجھتی ہوں آج سب کا کنسرن ہے, اور میرا تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جب آپ کے اختلاف ہوئے تو اس وقت زرداری صاحب صدر تھے, اور اب ان کی تیسری پیڑھی, تھرڈ جنریشن لیڈر آ رہی ہے. ان کی بچیاں بھی آپ کی جو بھٹو صاحبہ جو آپ کو ساتھ میں لائیں, ان کے صاحبزادے بھی ایسا لگتا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر آئیں. اور اگر کسی مرحلے پر پاسٹ کو سب چھوڑیں, جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے, اگر وہ بیٹھے واقعی اس الیکشن میں بلاول اور اپنی بہنوں کے ساتھ, اور ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آئیں, کہیں کہ پاس اس اندر آئیے پارٹی میں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ نے ایک سوال میں اپنے بات کہی کہ میرا تو کوئی اختلاف نہیں. ہاں یقیناً اگر میں نے آواز اٹھائی تو عوام کے ایشوز پہ اٹھائی. میں نے کھل کے, اور ہمیشہ سے, آج کی نہیں, کھل کے میں نے پارٹی میٹنگز میں اپنا رول ہمیشہ ادا کیا ہے. لیکن وہ جو سوال شاید پس منظر میں چلا گیا اس کے, کہ میں نے کہا کہ اب جو تھرڈ جنریشن اور جو آپ نے انہیں بچوں کی طرح بڑھ کے دیکھا, جیسے آپ کے دیکھیے محترمہ نے بھٹو صاحب کے بعد جب وہ آئی تھیں, شہید محترمہ بینر سے, بڑی ایک گرائنڈنگ مل سے گزری تھیں. انہوں نے اپنا ایک منوایا تھا. آج مجھے نہیں پتا, ابھی تو صرف میڈیا کی باتیں ہیں اینڈ سن رہے ہیں کہ وہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ میرا رابطہ نہیں ہے, تو اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا آگے. میں اس کو کسی اس میں نہیں رہنا چاہتی ہوں. میں اس لیے جب تک ٹکٹ پہ ہوں, اور اس وقت تک میں اپنا رول, چاہے ان کی پرائم منسٹر کو ووٹ دینے کی بات تھی, حالانکہ بہت اندر پھیلایا جاتا تھا کہ یہ تو آپ کے پرائم منسٹر کو بھی ووٹ نہیں دیں گی, اور کافی دوسری پارٹی کے لوگوں نے نہیں دیا. کوئی مجھے یہ نہیں تھا. جی, جب یہ چاہے آپ کی پرائم منسٹر کی الیکشن ہوئی اس میں تھا, یا آپ کی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں, یا ہم نے کوئی لیجسلیشن ہے, ایون ٹو دس ایکسٹینٹ کہ اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں یا باہر جاتے ہیں, تو میرا موقف اس وقت, میں چاہے اب میری ریزرویشنز ہوتی ہیں, میری ریزرویشنز اس لیجسلیشن کے حوالے سے بھی ہیں, اور اگر نہیں بھی ہیں کہ جن کو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ووٹ دینے کا, بٹ میں نے ابھی تک ابائڈ کیا تھا. یعنی میں پھر وہی کنکلوڈنگ کویشچن کر رہا ہوں, کیونکہ سیاست میں لوگ کہتے ہیں معجزے ایک زمانے نہیں ہوا کرتے تھے. میں نے کہا کہ نہیں, اب معجزے بھی ہوتے ہیں سیاست میں, میریکل بھی ہوتے ہیں, اور سیاست میں کوئی کہا جاتا ہے کہ کوئی لاسٹ ورڈ بھی نہیں ہوتا. جب نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ, سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی میثاق جمہوریت ان کا ہوگا. یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ NRO ہوگا اور پرویز مشرف جائیں گے. اس پس منظر میں آپ کو تو ایک پورا فیملی کا بیک گراؤنڈ ہے, ایک چھوٹے سے گیپ کو چھوڑ کر. اس لیے میں نے کہا کہ اگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بلاول بھٹو زرداری ایک دن کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ آئیں, اور اب ہماری تو دیکھیے نہ معجزہ نہ میریکل نہ سیاست, ظاہر ہے سیاست ایک وہ ہے, بٹ میں تو آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں کہ اختلاف میرا کون سا اختلاف تھا. یقیناً میرا جو اختلاف بلٹ ہوا ہے یا ابھی جو ہے وہ بیکاز اگر آپ مجھے میٹنگز میں نہیں بلاتے ہیں, اگر آپ میرے بدین کے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرتے ہیں, اگر پینے کا پانی نہیں ہے, ایک ممبر اٹھ کے نہیں بولتا وہاں پہ, جتنے الیکٹڈ ممبرز ہیں اسمبلیوں میں کہ میں, لیکن اگر بدین کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو میں اٹھاتی ہوں. اور اگر اس چیز کے لیے آپ کا مجھ سے اختلاف ہے تو بے شک ہو, میں بھرپور اختلاف کروں گی. جب بھی کہاں بدین کے عوام کے لوگوں کی رائٹ کی بات آئے گی, ان کو آج ڈیولپمنٹ سے دور رکھا گیا, ان کو نوکریوں سے دور رکھا گیا, ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ آج ٹوٹل پانی بند کر کے لوگوں کی زمینیں سکھا کے, مطلب غربت کا وہ عالم ہے کہ اگر آپ چل کے دیکھیں گے, میں پوری چاہوں گی کہ میڈیا چل کے دیکھے کہ جو عالم ہے وہ دیکھنے کے بعد میرا اختلاف ان سے وہ ہے. اور اگر اس اختلاف پہ اگر کرتے, میرا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے, اور اگر میرا ذاتی اختلاف ہوتا, میرے بیٹے کو انہوں نے ایڈوائزرشپ دی تھی, انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا
کیونکہ وہ لائن اس طرح کی نہیں شاید ٹو کر سکتے تھے, وہ کردار نہیں ادا کر سکتے تھے شاید جو توقع کی نہیں. جا میں رہی نے تھی. چلیں میں وہی میں نے کہا پھر اب ایک بار پھر لاسٹ کوشچن, کیونکہ 1997, 2002, 2008, 2013 ہمیشہ اسی جھنڈے سے الیکشن لڑا, تو 2000 ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ آپ نے کہ میری لیڈرشپ سے جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, مجھے لائن تھیں, میرے ہر جد و جہد, میری اسٹرگل, میرے ان کے ساتھ میرا کمیٹڈ تھی میں, اور یقیناً کہ اس وقت جو تھی فیملی کا یہ سب بچے تو میرے ہاتھوں میں ہوئے ہیں, اور بالکل مشکل وقتوں میں ان کے ساتھ کھڑی رہی ہوں, اور میری نظر کے سامنے وہ چھوٹپن سے میری گودوں میں وہ ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں محترمہ کی مشکل حالات یا مشکل اس میں نے کبھی قدم نہیں اٹھایا. اور جب ان کی اسیسینیشن ہوئی, جب ان کی شہادت ہوئی, تب اگر آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی میرا کیا ہمارا رول تھا, وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں. بٹ بہرحال کمنگ بیک ٹو دس, میرا اگر کوئی اختلاف ہوگا یا ہے, میرے بدین کے لوگ جو بار بار وہ عوام جس کو میں سمجھتی ہوں کہ وہی طاقت ہے, اصلی طاقت ہے, اور اگر جمہوریت ہے اور اگر پیپلز پارٹی کہا جائے, آئی ڈونٹ نو اب تو کیا میں کہوں, کہ اگر تھی تو اس میں عوام کی بات تھی. یعنی اگر 2018 میں الیکشن کا وقت آیا اور جس طرح جو آپ بتا رہی ہیں اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ وہ تو شاید آپ کو اگر ٹکٹ نہیں دیں تو پہلی بار یہ ہوگا کہ پھر آپ اس پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف الیکشن انڈیپینڈنٹلی لڑیں گی اگر لڑیں؟ دیکھیے اگین ٹکٹ دیں نہیں دیں, میں کھڑی ہوں نہیں ہوں, اس کا فیصلہ اگین کہ میری بدین کے عوام کریں گے. اگر وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ چاہیں گے اور وہ مجھ سے کہیں گے تو میں دوبارہ ان کو کروں گی, ریپرزینٹ کروں گی, چاہے میں کسی پلیٹ فارم سے کروں. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور میں نے کہا کہ ابتدا میں بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے ذرا مشکل ہو رہی ہے, ایک تو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں, اور پھر جس سچویشن میں اس وقت جو محاذرائی کی صورتحال ہے, جو کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے, اور اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے ایک اپنا ایک اسٹینڈ کو اس طرح رکھنا. اس لیے میں ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کو شکریہ دے اجازت دیتا ہوں. مجاہد ویلی کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے.